میری کزن کی شادی تھی. ہم گاؤں جا رہے تھے. ساون کا مہینہ تھا. راستے میں بارش شروع ہو گئی. ہم لبے سڑک ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ ایک نوجوان دکان سے نکلا اور ہمیں اپنی دکان میں بیٹھنے کو کہا اور پھر وہ ہمارے لیے گاڑی کا انتظام کرنے چلا گیا. بارش کافی تیز ہو گئی تھی. چند منٹوں میں ہی ہم سب بھیگ گئے. تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی لے آیا جس میں ہم 8 افراد سما گئے. مجھے جو نشست ملی درمیان میں تھی. میں عقبی آئینے میں اس کا چہرہ دیکھ سکتی تھی. ہمارے اس مہربان میزبان نوجوان کا نام عثمان تھا. اب جب نگاہ اٹھتی آئینے میں ہم دونوں کی نظریں مل جاتی. میں گھبرا کر نگاہیں نیچی کر لیتی. یہ سلسلہ راستے بھر چلتا رہا. باتوں باتوں میں اس نے ماموں جان کو بتایا کہ وہ اسی گاؤں کا ہے جہاں ہم شادی میں شرکت کرنے آئے تھے. ہمارے کچھ رشتہ داروں کو بھی اچھی طرح جانتا تھا. جب ہم منزل مقصود پر پہنچے تو ماموں نے گھر کا پتہ دیا کہ جب کبھی شہر آنا ہو ہم سے ملنے ضرور آنا. وقت گزرتا رہا. وہ کبھی ہمارے گھر نہ آیا. یہاں تک کہ 2 برس بیت گئے. اگرچہ اس شخص سے اس دوران کبھی رابطہ نہ رہا پھر بھی وہ مجھ کو اب تک یاد آتا تھا. کبھی تو اس کے بارے میں اتنا سوچتی کہ پریشان ہو جاتی. میں نے FA کر لیا تھا. CT کرنے کے بعد ماموں جان نے قریبی گاؤں کے اسکول میں ٹیچر لگوا دیا تھا. ایک روز میں اپنی ساتھی ٹیچر کے ساتھ اسکول کے لیے کچھ سامان لینے بازار آئی تو ایک دکان پر مجھے عثمان بیٹھا نظر آ گیا. اس روز ہماری بات چیت مختصر رہی لیکن اب جب کبھی سامان خریدنا ہوتا میں اسی کی دکان پر چلی جاتی. ہر بار میرے ساتھ کوئی نہ کوئی کولیگ ہوتی. تبھی اس دن اس نے پرچے پر لکھ کر دیا کہ اکیلی آنا, مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے. اگلے دن میں اکیلی دکان پر گئی. اس نے مجھے ایک پیکٹ دیا. اس کو قبول کر لو, یہ آپ کا تحفہ ہے اور میرے خلوص کی قدر کرنا. میں خود کفیل ہو گیا ہوں. جلد تم کو عزت سے حاصل کرنے تمہارے والدین کے پاس رشتے کی درخواست لے کر آؤں گا. مجھے اب وہ اچھا لگنے لگا تھا. سمجھتی تھی اس سے زیادہ مخلص انسان اور کوئی نہیں ہے. کچھ دن گزرے, میں بیمار پڑ گئی. اس دوران میری ایک سہیلی اس دکان پر گئی. اس نے پوچھا, ماہم بہت دنوں سے نہیں آئی, وہ بیمار ہے اور چھٹی پر ہے. عروسہ نے بتایا. یہ سن کر عثمان پریشان ہو گیا. اگلے روز وہ ہمارے گھر آ گیا. ماموں اور امی جان نے بہت آؤ بھگت کی کہ وہ پہلی بار آیا تھا اور اس کا مہربان سلوک ہم سب کو یاد تھا. کچھ دیر ماموں اور امی سے بات کر کے چلا گیا. یوں اس کا ہمارے گھر آنا جانا شروع ہو گیا. میری منگنی پھپھی ذات کبیر سے ہو چکی تھی اور ان دنوں وہ کمانے دبئی گیا ہوا تھا. یہ بات میں نے عثمان کو نہ بتائی کیونکہ پھپھو کا رویہ ہم سے تحقیر آمیز ہو گیا تھا. لہٰذا والدہ اس منگنی کو قائم رکھنے کے حق میں نہ تھی. جن دنوں منگنی ہوئی تھی ہماری پھپھو بہت غریب تھی. کبیر BA کر چکا تھا, بے روزگار تھا. میرے والدین نے غربت کو نہ دیکھا اور اپنے جان کا رشتہ طے کر دیا. اتفاق کے منگنی کے کچھ عرصے بعد کبیر کو دبئی کا ویزا مل گیا. وہاں اس کو ملازمت ملی تو جی توڑ کر کام کیا. سیٹ نے اسے مینیجر بنا دیا. جب دولت گھر میں آ جاتی ہے تو انسان بدل جاتے ہیں. رہن سہن بدل جاتا ہے. طرز زندگی ہی نہیں ذات پات تک تبدیل ہو جاتی ہے. رفتہ رفتہ پھپھو بھی ہم سے بدلنے لگی. نوبت یہاں تک پہنچی کہ عید پر بھی ملنے آتی تو 2 گھڑی بیٹھتی تھیں. ہم ان کے گھر جاتے ڈرائنگ روم میں نہ بٹھاتی, برآمدے میں پڑی چارپائی پر بٹھا دیتی اور عجیب و غریب باتیں کرنے لگتی. مثلاً غریبوں کو پہناوے کا سلیقہ نہیں ہوتا, کسی کے گھر بھی بغیر اطلاع پہنچ جاتے ہیں, اس طرح ان کا سکون خراب کرتے ہیں. ان کو اس بات کا غرور تھا کہ ان کے گھر میں نیا اور عمدہ فرنیچر موجود تھا. آسائش کی اور بھی چیزیں مہیا تھیں. ان چیزوں نے ان کو ہم سے بہت دور کر دیا تھا. حالات ایسے ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب یہاں رشتے نہیں پنپ سکتے. امی جان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا. تبھی وہ میرے لیے کسی دوسرے اچھے رشتے کی فکر میں تھی. میری بڑی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں. ایک ماموں کی بہو بننے والی تھی. اب میری باری تھی. عثمان کا آنا جانا ہوا تو ہمارے گھر والوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ نیک اور کماؤ لڑکا ہے. رنگ ڈھنگ بھی اچھے ہیں. والدہ منتظر تھیں کہ عثمان رشتے کے لیے اپنے منہ سے کہے, مگر وہ خاموش تھا. ادھر میں دکان پر جاتی تو دھارس دیتا اور کچھ انتظار کرنے کو کہتا. ہمارا پیار روز بروز بڑھتا گیا. تھوڑی سی بھی آزادی مل جائے تو دل کب ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہیں. میری اس سے ملاقاتیں گھر سے باہر ہونے لگیں. اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا اور کہا جلد میرے والدین رشتہ کے لیے تمہارے گھر آئیں گے. اس نے جو کہا تھا سچ کر دکھایا. ایک روز اپنی والدہ کو لے کر ہمارے گھر آ گیا. انہوں نے امی سے رشتہ مانگ لیا. وہ پہلے یہی چاہتی تھیں, فوراً ہاں کر دی. ان دنوں ہمارے ہاں پھپھو والوں کا آنا جانا بالکل نہیں تھا. امی نے نہ جانے کس مصلحت کے تحت پھپھو کو عثمان سے رشتہ طے ہو جانے کے بارے میں بتایا اور نہ عثمان کے گھر والوں کو بتایا کہ میری بیٹی ماہم کی منگنی اس کے پھپھی کے لڑکے سے ہو چکی ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ دونوں جگہ بات جڑی رہنی چاہیے. آگے جانے کیا حالات ہوں, پھر اسی کے مطابق منگنی توڑنے کا اعلان کر کے جہاں شادی کرنی ہوگی کر دیں گے. اگر ابھی بتایا تو خاندان والے رکاوٹیں ڈالیں گے اور عثمان سے بھی رشتہ نہ ہونے دیں گے. عثمان سے منگنی کے بعد میں اس کے بہت قریب آ گئی. حالانکہ جانتی تھی شادی سے پہلے اس قدر قریب نہیں آنا چاہیے, مگر محبت کے راستوں پر چلتے ہوئے پاؤں اندھے ہو جاتے ہیں.
ان کو اونچے نیچے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں رہتا۔ ہمیں یقین تھا کہ بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے۔ انہی دنوں خبر ملی کہ دبئی سے کبیر آ گیا ہے۔ پھپھو نے خاندان میں بات اڑا دی کہ ہم ماہم کا رشتہ نہیں لیں گے بلکہ کسی خوشحال خاندان کی تعلیم یافتہ لڑکی سے رشتہ کریں گے۔ جب کبیر کو ماں کے ارادے کا علم ہوا وہ چراغ پا ہو گیا۔ اس نے کہا میں ماہم سے ہی شادی کروں گا ورنہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پھپھو کے غرور کا تمام دار و مدار کبیر کی کمائی پر تھا۔ وہ بیٹے کی ضد کے سامنے بے بس ہو گئیں۔ انہیں مجبوراً ہمارے گھر آ کر جھولی پھیلانی پڑی۔ بہت منت سماجت سے ابو کو منا لیا۔ اب امی جان بوکھلا گئیں کہ عثمان کو کیا جواب دیں گی، جس سے رشتے اور منگنی کے نام پر 2 جوڑے اور چوڑیاں بھی وصول کر چکے تھے۔ مجھے عثمان سے محبت ہو گئی تھی۔ یقین تھا کہ ہم ایک ہو جائیں گے، اس لیے ہم گھر سے باہر ملتے تھے۔ پتہ ہوتا حالات یہ رخ اختیار کر لیں گے تو میں خود کو تھام لیتی۔ اماں نے یہاں بھی کمال کر دکھایا۔ عثمان ان دنوں مال خریدنے کراچی گیا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ دن غنیمت جانا، جٹ میری شادی کبیر سے کر کے مجھے پھپھی کے گھر رخصت کر دیا۔ میں نے کہا امی جان اگر آپ والد صاحب کے حکم سے مجبور ہیں تو عثمان والوں کو کہلوا دیں کہ آپ ان کے بیٹے سے طے کیا رشتہ ختم کر رہی ہیں، کیونکہ ہماری خاندانی مجبوری آ پڑی ہے۔ وہ بولی چپ رہو، ایسے معاملات میں دشمن بہت ہوتے ہیں، معاملات عین وقت پر بگاڑنے آپ موجود ہوتے ہیں۔ رخصتی کے بعد میں خود ان کے پاس جا کر معذرت کر لوں گی، ابھی یہ کام خاموشی سے انجام پانے دو۔ عثمان واپس آیا تو میں رخصت ہو کر سسرال جا چکی تھی۔ مجھے اس کا دکھ نہیں کہ میری شادی عثمان سے کیوں نہ ہوئی۔ شادیاں تو نصیب سے ہوتی ہیں اور جوڑے آسمان پر بنتے ہیں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ماں 2 کشتیوں کی سوار ہو گئی تھی اور عثمان ڈوب گیا۔ اس کو اتنا صدمہ ہوا کہ گھر بار چھوڑ کر بیرون ملک نکل گیا۔ اس کی ماں اور بہنیں روتی رہ گئیں اور آج تک روتی ہیں۔ وہ پلٹا ہی نہیں۔ کاش ماں دوہرا رشتہ نہ جوڑتی تو ضمیر کی خلش مجھے یوں نہ بے حال رکھتی۔ میں عثمان کی مجرم ہو گئی اور کبیر کی بھی بنی۔ ماں باپ سمجھدار ہوں تو اولاد کو آزمائش سے کم ہی گزرنا پڑتا ہے، جیسی آزمائش سے میں اور عثمان گزرے۔ اس نے ہماری شخصیتوں کو بدل کر رکھ دیا۔ میں ہنستی تو لبوں پر کھوکھلی ہنسی نکلتی اور آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ جب کبیر دوبارہ دبئی چلے گئے تو میں ساس کے رحم و کرم پر تھی۔ انہوں نے خوب بدلے لیے، کہتی تھیں کہ تم نے میرے بیٹے پر جادو کیا ہے، ورنہ تجھ جیسی بیکار لڑکی سے بیاہ کی خاطر کیوں ضد پر اڑ جاتا؟ تجھ میں کون سی خوبی ہے؟ ماں باپ تیرے اتنے غریب ہیں کہ ان کو سمدھی کہتے لا جاتی ہے، تو میں پھپھو کی ذہنیت پر ماتم کرتی رہ جاتی۔ عثمان کی بہن ایک بار اسکول میں ملی، وہ بہت غمزدہ تھی۔ بتایا کہ جب تمہاری شادی کا سنا میرے بھائی کو بہت دکھ ہوا تھا، تمہارے لیے اس نے بہت خوبصورت اور قیمتی زیور بنوائے تھے۔ امی نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر بری بنائی تھی اور ہمارے بھائی نے رشتہ مانگنے میں دیر اس لیے کی تھی کہ تمہارے لیے نیا کمرہ اور باتھ روم وغیرہ تعمیر کروا رہا تھا تاکہ تم آؤ تو ہر شے نئی اور اچھی ہو۔ عثمان تم سے بہت محبت کرتا تھا، جب کا گیا آج تک واپس نہیں لوٹا۔ کبھی کبھی امی سے فون پر بات کر لیتا ہے، مگر کہتا ہے کہ وہاں لوٹ کر آنے کو جی نہیں چاہتا کہ جہاں بے وفا لوگ رہتے ہیں۔ عثمان کی بہن کی باتیں صحیح تھیں، ان میں خلوص تھا، سچائی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے انمول آنسوؤں کو میں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے پونچھا، مگر اپنی صفائی میں کچھ نہ کہہ سکی، کیونکہ اصل مجرم میں نہیں تھی، اصل خطا کار میری امی تھیں، اور میں اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکی کہ میں بے وفا نہیں، یہ سب کیا دھرا میری ماں کا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔